فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. یونیورسٹی سے فائنانس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں جتنے بڑے بزنس اسکولز ہیں ماشاءاللہ ان میں بڑی ٹاپ جو پوزیشنز ہیں وہاں پہ سرو کر چکے ہیں. الغزالی یونیورسٹی میں، اس سے پہلے القادر یونیورسٹی، اس سے پہلے کے ایس پی ایل میں، اور مختلف آئی بی اے میں، اور اس وقت میں اسلامک فائنانس کے جتنے بڑے پرانے لوگ پاکستان میں سرو کر رہے ہیں اسلامک فائنانس کو ماشاءاللہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ٹرینڈ کیے گئے ہیں. تو ہم اس آج کی نشست میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے، ان کی قیمتی نصائح کو نوٹ کریں گے. تو میں دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کو، جو پرو چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. بس ابھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے ابھی تک، کیونکہ ہم کل صبح یہاں پہنچے تو وہاں کی فضاؤں کی، وہاں کی ماحول کی کوئی ایسی طاقت ہے کہ لگتا ہے جیسے انسان جو ہے نا اس کا دل اس میں کھنچا ہوا ہے، مسحور ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں ایک طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ. اور وہ کیا آیت ہے، تعویل الناس، جہاں لوگوں کے دل جو کھینچتا ہے. کعبہ جو ہے اس کو صرف دیکھنے سے ایک عجیب راحت ملتی ہے، ایک عجیب سکون ملتا ہے. تو یہ سعادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. بار بار آپ لوگوں کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ہوتا ہے ایک طرح سے آج یہ مبارک ایک طرح سے سال کا آغاز بھی ہے، اسلامی سال کا. اور انسان جو جاتا ہے وہ اس کے اندر ایک نیا عزم، ایک نیا جذبہ ہوتا ہے. کسی کا نام لے کر، یہاں تک کہ میں نے شاید کوئی 7-8 سال، 8-10 سال پہلے استاد صاحب کو اپنے بچوں کے نام بتایا. استاد صاحب ہر دفعہ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے بچوں کا نام یہی ہے نا، آمنہ، عمار، حذیفہ، عبداللہ، مریم، یہی نام ہے نا. تو ان کا نام لے کے دعا کریں. پھر آپ لوگوں کی کتنی، جو آپ لوگوں کے پرچے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی کتنی ہوتی ہیں. تو خاص طور پر ساتھ سے یہاں پہ اساتذہ ہیں جو یہاں پہ جامعۃ رشید میں، الغزالی میں جو متعلقین ہیں، ان کا بھی نام لے کے دعا. سرپرست شورا ہے ہماری یہاں پہ، مرکزی شورا ہے. تو کتنے لوگ احباب جو ہیں جو کہ فوج میں ہیں، جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، ایسے احباب ہیں جن سے ایک خصوصی تعلق ہے. تو اکثر اساتذہ دعا کرنے کے بعد ان کو واٹس ایپ میسج بھی کرتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے. تو یہ جو ساری حج کی جو اسپرٹ ہے نا، وہ ایک طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص پریولیج یا اعزاز نہیں کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، بلکہ ہم جو جاتے ہیں وہ صرف اپنی نمائندگی کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کی نمائندگی کے لیے نہیں، بلکہ آپ سب کی نمائندگی کے لیے جاتے ہیں. اور صرف جامعۃ رشید کے طلباء کی اور متعلقین کی اور اساتذہ کی اور تمام عمال اور مسئولین کی، بلکہ جو پاکستان کی اور امت مسلمہ کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں، خاص طور پر متوجہ ہیں، جن سے اللہ کام لے رہا ہے، چاہے تبلیغی جماعت والے احباب ہوں، دوسرے مدارس کے لوگ ہوں، بارقے لوگ ہوں، ہمارے اکابرین ہوں. ان سب کی نمائندگی، ان سب کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے متعلقین کے لیے، سب کے لیے ایک لمبی دعا کا ایک دستور ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کی ایک فکر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی جو ایک اس سفر کی، اس دفعہ نہیں ہر دفعہ ہی ہوتی ہے، اور ہر دفعہ جو ہے خصوصی طور پہ جو حج کی ایک اس کی ایک آفاقیت ہے، اس کا ایک بین الاقوامی ایک رخ ہے، اس کی ایک اجتماعیت ہے. اس میں ہمیں خاص طور پہ ڈیلیگیشن سے، ایسی ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوتی ہے جو برما سے آئے ہوتے ہیں. چیز شروع ہو سکتی ہے حرم سے، اور ہم کی برکات وہاں سے لی جا سکتی ہے. اس میں جو مشورے ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ایک روحانی، اس کی ایک اللہ سے جو مدد چاہیے، اللہ کے غیبی نظام میں جو اس کی قبولیت چاہیے، تو بار بار آخری پہر میں، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے حرم مکی ہو، چاہے حرم مدینہ مدنی ہو،
اور جو حج کے جو اتنے ارکان تھے اس کے اندر ایک جو ہے کہ وہ جامع رشید کے لیے، غزالی کے لیے، اس کے طلباء کے لیے، اس کے اساتذہ کے لیے، جتنے لوگ اس کے لیے معاونت کر رہے ہیں ان سب کے لیے، اور پھر پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے مستقل ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے، لمبی لمبی دعائیں ہیں، گھنٹوں کی دعائیں ہیں، اور اس کی برکات ہم سارے سال محسوس کرتے ہیں یہاں تک کہ اگلا رمضان اور اگلا حج کا موقع آ جاتا ہے، اور اس میں ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے اندر اگر وہ کیفیت جو استاد صاحب کی ہے، جو یہاں کے اساتذہ کی ہے، اگر وہ یہاں کے طلباء میں اگر وہ آگے تقسیم نہیں ہوتی، اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے اور آپ کے دل میں وہ آگ نہیں لگتی کہ کس طرح سے میں اپنے ارد گرد کے لوگ، اس کے علاوہ اپنے دیگر طلباء، جامع رشید، الغزالی، پاکستان کی عوام، یہ امت، آگے آنے والے چیلنجز کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور اس وقت میرے ذمے ہے اور میرے دل میں وہ آگ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے میں وہ تبدیلی، اور اس میں جو معاملہ ہے نا، وہ جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے اندر وہ طلب و تڑپ ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا رسول جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، طائف بھی ہم گئے، وہ اس میں خاص صاحب نے بات بھی کی، لیکن کیا شکایت، کیا اللہ کے رسول کی کیا دعا تھی کہ میں کس چیز کی شکایت کرتا ہوں؟ ہاں، قلت حیلتی، ہاں، وحوالی علی الناس، میری لوگوں میں رسوائی کی اور ذلت کی شکایت کرتا ہوں، اور اپنے وسائل کی اور اپنی طاقت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، تو اسی پہ قبولیت آتی ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے جو ایک ہم کہتے ہیں پری ریکوزٹ، انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے لیے جو ایک شرط ہے وہ یہ کہ آپ کے دل میں، آپ نے یہاں بہت اچھا فلکیات پڑھ لیا، آپ نے یہاں بہت اچھا فقہ پڑھ لیا، آپ نے یہاں بہت اچھی بعد میں عربی سیکھ لی، لیکن اگر آپ کی گریجویشن کے وقت آپ کے دل کے اندر وہ طلب اور تڑپ نہیں ہے جس ٹائپ کی دعا میں اللہ کے رسول کے دل میں تھی، یا جو ان راتوں میں جب ساتھ ساتھ جاتے تھے حرم اور جو آپ لوگوں کی دعائیں کرتے تھے، جو امت کی دعائیں کرتے تھے، جو حالات پاکستان کے دیکھ کے اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور آپ کے دل میں وہ طلب نہیں آئی، تو آپ جامع رشید کی جو اصل جو اس کا فائدہ ہے وہ آپ حاصل کیے بغیر یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو اگر میں بھی اس طور پر یہ چاہتا ہوں، میرے اندر بھی یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ میرے اندر بھی کمی ہے، اور ہم سب کو یہ کمی محسوس کرنی چاہیے، اور جب ہم یہ فیل کریں تو ہم یہ محسوس کریں کہ اس حج کے سفر کا ہم بھی حصہ ہیں۔ اس جو تڑپ، طلب اور فکر ہے، جو ہر وقت ایک ساتھ ساتھ جس کے اندر اپنی طبیعت کے باوجود، شوگر کے باوجود، وہ ان کا جو آلہ لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت وہ اس کی بیل رنگ ہو رہی ہے کہ شوگر ہائی ہو گئی ہے، شوگر نیچے نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان کا روٹین میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ کچھ نیچ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، عثمان یوسف کی فکر کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ کو اس چیز کا وہ جو ان کا ایک غلبہ ہے، اس میں وہ رات آخری پہر جو ہے وہ حرم میں گزارنی ہے، رات کو نہیں سونا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، ہر وقت وہ یہاں سے وہیں سے مستقل میسیجز بھیج رہے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا ٹھیک ہو جائے، یہاں پہ نظم ٹھیک ہو جائے، چیزیں ہو جائیں۔ یہ فکر ایک طالب علم کو سیکھنی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استاد صاحب کی صبح کے جو دروس ہوتے ہیں، جو مجلس ہوتی ہے، اس کا حصہ بنے اور سیکھیں۔ آپ کی نسبت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، آپ کی قدر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ جو لوگ، جو طلبا آ کے ملتے ہیں، علماء آ کے ملتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی ہے، ان سے بڑا کام لیا۔ اس وقت اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عثمان یوسف بتائیں گے، محمد صاحب بتائیں گے، استاد صاحب کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس سفر کی برکات، اس کی قبولیت کے ساتھ ہم سب کو اس کے فوائد نصیب کریں انشاءاللہ، اور ہمیں جامع رشید کے اندر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بڑے سب سے الحمد للہ۔